أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے. اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے. یہی لوگ ہیں نافرمان. اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں، اہل بہشت ہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں.
شان رمضان نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر. ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو، آپ سب کو اور آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب کے ایک بار پھر ہم شکر گزار. روزانہ ان کی آواز سے ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے، ہماری سحر کا آغاز ہوتا ہے، شان رمضان کا آغاز ہوتا ہے، اور محفل اپنے آغاز میں ہی جیسے اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے. الحمدللہ. اس آیت کے بارے میں کچھ بتائیے. اپیرنٹلی تو ایک آخری حصے کی بات کر رہا ہوں، بہت ایک آبویس سی بات لگتی ہے، لیکن جب قرآن میں کہا گیا ہے تو ظاہر اس کی کوئی خاص لاجک ہوگی کہ اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں ہے، اہل بہشت کو پریفرنس ہے. اپیرنٹلی بڑی آبویس سی بات لگتی ہے، لیکن اس کو اگر بیان کیا گیا تو یقیناً کوئی نہ کوئی منطق اور حکمت ہوگی اس کا تذکرہ کرنے میں. جی بالکل وسیم، یہ قرآن کا تو ہر بول ہی عجیب ہے یقیناً. لیکن اس سے پہلے جو قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، پھر اس کے بعد دوبارہ ہے واتقوا اللہ. یہ وہ قرآن کی واحد آیت ہے جس میں اللہ نے اتقوا اللہ اوپر بھی فرمایا اور اتقوا اللہ نیچے بھی فرمایا، کہ ایمان والوں کی توجہ اس بات کے لیے دل کی طرف دلائی جا رہی ہے کہ تمہارا دنیا میں آنے کا مین مقصد یہ ہے کہ تم آخرت کا سامان پیدا کرو. ٹھیک ہے، سارا قرآن یہی بیان کرتا ہے، نبی کی تعلیم یہی بیان کرتی ہے. دنیا میں زندگی، کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، ایک یہودی نے آ کر کہا کہ ہم تو دن میں 8 گھنٹے عبادت کرتے ہیں، آپ کتنی دیر عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ہم تو 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں. تو کبھی وہ کیسے؟ کہا جو کام نبی کے طریقے سے کرتے ہیں وہ عبادت ہے. بیت الخلا نبی کے طریقے سے جاتے ہیں تو جانا اندر عبادت، وہاں رکنا عبادت، واپس آنا نبی کے طریقے سے عبادت، رات کو سوتے نبی کے طریقے سے تو عبادت. تو اللہ رب العزت مسلمان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری زندگی جو ہے وہ ایسے نہ گزرے کہ عبادت سے باہر ہو. ہاں، اور پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ اس لیے کہ جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا اس کے لیے بہشت ہے، جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی نہیں گزارے گا اس کے لیے بہشت نہیں ہے. اور ہر انسان فطرتاً کامیابی چاہتا ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا کہ جو بہشت میں جائیں گے وہی کامیاب ہیں. اور یہ بڑا خطرناک سے مراد ہے کہ ایک سخت جملہ لگتا ہے کہ اللہ کو نہ بھول جانا. جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا انہیں ہم نے ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے. بالکل، ایک بڑا نسوا اللہ فانساہم انفسہم. تم ایسے نہ بننا. بلکہ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو آپ کا شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا فلسفہ میں نے قرآن کی اس آیت سے لیا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم جن پر کہ میرا اتنا بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا، تم کہ جس کو میں نے اپنے حبیب کا امتی بنایا، تم کہ جس کے دل کے اندر میں خود آ کے بس گیا، تم کہ جس کے دل کو میں نے ایمان کے نور سے منور کیا، تم کہ جس کے دل پر میری تجلیاں پڑیں، تم ایسے نہیں بننا کہ تم مجھے بھول جاؤ. تم ان کی طرح مت بننا جو مجھے بھول گئے. اگر تم نے ایسے کیا تو میں تمہیں تمہاری اپنی ذات سے بھلا دوں گا. یعنی تم یہی بھول جاؤ گے کہ تم دنیا میں آئے کیوں ہو، اور ساری کی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزرے گی. آپ نے حضرت علی کا بھی ایک قول بیان کیا تو مجھے وہ بات یاد آ گئی. ان کا یہ قول کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خداوند تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب یہ دل چاہتا ہے کہ خداوند تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہو تو میں کلام اللہ یعنی قرآن مجید پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں یہ دونوں سعادتیں نصیب کرے کہ وہ ہم سے بات کرے اور ہم اس سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کریں. ایک وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوگا. محمود الحسن اشرفی صاحب، ذوالفقار حسینی صاحب، قاری محسن صاحب اور جناب شاہ رخ قادری صاحب. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
شان رمضان نشریات میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جناب شاہ رخ قادری صاحب، محمود الحسن اشرفی صاحب، ذوالفقار حسینی صاحب اور قاری محسن صاحب ہم سے موجود ہیں. نہ صرف ہم ان کے کلام پڑھ کے کلام سن کے ہم انجوائے کرتے ہیں، ایک وقت کی کیفیت ہوتی ہے، بلکہ ہم بڑا سیکھتے بھی ہیں. اکثر وہ کلام جنید بھائی جو بڑے ہی مطلب مشہور زمانہ ہے، ان میں بھی اتنی نئی نئی جگہ لگاتے ہیں محسن بھائی، اتنے نئے نئے اشعار لاتے ہیں. محمود بھائی، ذوالفقار بھائی اس کو نئے انداز سے پڑھتے ہیں. شاہ رخ بھائی ایک الگ، تو ماشاءاللہ بڑا سیکھتے بھی ہیں ان سے. میں دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، واللہ میرا اللہ جانتا ہے کہ یہ چاروں ماشاءاللہ اپنی لائن کے ماسٹرز ہیں. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. اور جس خلوص سے پڑھتے ہیں وہ خلوص بھی ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس خشوع و خضوع کو برقرار رکھے انشاءاللہ، اور آپ یوں ہی شان رمضان کی رونقیں بڑھاتے رہیں. جزاک اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. دل ٹھکانا، دل ٹھکانا میرے کا ہے. دل ٹھکانا، ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے. جلوہ خانہ، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے. جلوہ خانہ، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے. دل ٹھکانا، دل ٹھکانا ہر زمانے کی آپ رحمت ہے. سبحان اللہ. ہر زمانے کی آپ رحمت ہے. ہر زمانہ، زمانہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے. ہر زمانہ، زمانہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے. دل ٹھکانا، دل ٹھکانا ایک پل میں، ایک پل میں، ایک پل میں ہزار عالم میں. ایک پل میں ہزار عالم میں آنا جانا، آنا جانا میرے حضور کا ہے. آنا جانا، آنا جانا میرے حضور کا ہے. دل ٹھکانا، دل ٹھکانا اور جن پہ اتری ہے آیت
اتری آئے تطہیر وہ گھرانہ وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے وہ گھرانہ وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانہ دل ٹھکانہ سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا سورج اشاروں پہ جس کے چلے جس کے آگے دیے کفر کے نہ جلے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اولا چاہیے کیسے چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی خلق سے اور
سب سے اولا ہمارا نبی کو رضا مجدہ دیجئے گے ہے کو رضا مجدہ دیجئے گے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 جزاک اللہ واہ 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 الحمدللہ شان رمضان شان ماشاء سحر اللہ۔ محفل ایک وسط میں ہے، محفل ایک عروج پہ ہے. انشاءاللہ جب واہ۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو کچھ جنید بھائی کے سوالات، کچھ آپ لوگوں کے سوالات علماء کرام سے پوچھیں گے ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر خوش آمدید. شان رمضان آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا اچھا دوست یا اچھی صحبت کم و بیش الفاظ ہیں. وہ ایسے کہ جیسے کسی خوشبو والے کے پاس بیٹھو، اگر خوشبو نہ بھی ملے تو اس خوشبو کی جو بھینی بھینی مہک ہے وہ تم تک ضرور پہنچ جائے گی. اور برے ساتھی اور برے صحبت کی مثال ایسے جیسے کہ بھٹی کہ کسی کارخانے میں جاؤ، بھٹی نہ بھی ملی تو عین ممکن ہے کہ کپڑوں پر کالک لگ جائے گی. اور علماء کی صحبت اور علماء کی مجلس سے بہتر مجلس کس کی ہو سکتی ہے؟ ہمارا سیگمنٹ عالم اور عالم کا، جس میں ہمارے ساتھ جو علماء کرام تشریف فرمائے، ان کے اسماء گرامی میرے دائیں طرف مفتی شاہ محمد جمال الدین صاحب تشریف فرمائے ہیں، ان کے ساتھ علامہ کمیل مہدوی صاحب، اور میرے بائیں طرف مفتی اسماعیل نورانی صاحب تشریف فرمائے ہیں. ہم شروع میں ایسے ہی کریں گے اپنی آڈینس سے، الحمدللہ سوال و جواب کا ایک سلسلہ چلے گا، پھر ان حضرات گرامی سے انشاءاللہ ہم نصائح بھی لیں گے. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ لے کر اٹھیں گے. جی وسیم، اگر اجازت ہو تو میں ایک سوال میرے ذہن جی میں پلیز تھا وہ- پلیز پلیز. کہ یہ حالت روزہ میں یہ کھانے وغیرہ کے حوالے سے وہ خوشبو انٹینشنلی سونگھنا، یہ اس کے روزے کی صحت پہ، ذاتی طور پہ میری صحت پہ تو اثر پڑ جاتا ہے، روزے کی صحت پہ اس پہ اثر پڑتا ہے؟ اس سے یہ اگر بتا دیں مجھے تو. جی بالکل، روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. فقط خوشبو کے سونگ لینے سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس پہ کوئی نہیں حضرت، ایسے ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ یہ تو سونگھنے کی فقط بات کی ہے. اگر کوئی خاتون خانہ وہ مثلا سالن میں نمک چکھنا چاہ رہی ہیں اور وہ زبان کی حد تک اس کو رکھیں، زبان سے محسوس ہو جاتا ہے ذائقہ، حلق میں نہ اترے، تب تک اس کی اجازت ہے کہ وہ گھل مل کر ایسے ختم ہو جائے کہ پھر وہ حلق میں اتارنا شمار نہ ہو. عجیب عجیب. ویسے یعنی کہ یہ والی بات اس صورت میں ہے کہ جس میں شوہر سے اس کو خدا نخواستہ بد مزاجی کا خدشہ ہو. اچھا. لیکن اگر نارمل معاملہ ہے تو پھر احتیاط یہ ہے کہ پھر اس حد تک بھی وہ نہ جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. یعنی اس حد تک بھی نہ جائے. اچھا، فقہ جعفریہ میں یہ مطلقاً اجازت ہے، اس لیے میں نے مطلقاً اچھا گزارش کر دی. ماشاء اللہ ماشاء وہ اللہ. اصل میں شان دسترخوان میں ہم یہاں سونگ رہے ہوتے ہیں، اس میں مجھے کچھ لوگوں کے پیغامات ہیں کہ بھائی اپنا روزہ کیوں مکروہ کر رہے ہیں. تو اچھی ہو جائے تو ضروری ہے تھوڑا بہت. آپ کی صحت تھوڑی تمہاری اچھی ہو بیگم تو صاحبہ ضروری تو ہے. نہیں تمہاری بیگم صاحبہ تو نہیں چکتی؟ اچھا، یعنی اس کا تم اچھے شوہر ہو. آگے میں اچھا انسان بھی ہوں، میں ہر بات ایوری تھنگ از گڈ اباؤٹ می. چلے جی پہلا سوال السلام ہے. علیکم. مجھے آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ جو مہر ہوتا ہے بہت سے لوگ رقم یہ پہ نظر ہی نہیں آ رہی رکھتے بہن زیادہ کہاں تر. ہے؟ ذرا کھڑے ہو کے کر لیں گے، ذرا آسانی رہے گی اگر جی. زحمت نہ ہو. جیسے بہت سے لوگ مہر جو رکھواتے ہیں وہ رقم پہ رکھواتے ہیں، لیکن کچھ لوگ زیور کا بھی رکھوا دیتے ہیں. یہ زیور پہ رکھوانا صحیح ہے یا رقم ہی صحیح ہے اس کے لیے؟ کیونکہ نکاح جیسے کچھ دن پہلے کیا جائے اور زیور نہ دیا جائے تو بعد میں جا کے کوئی مسئلے کا حل اس طرح نکلتا ہے اس چیز کا. جی مہر زیور بھی رکھ سکتے ہیں، گھر بھی رکھ سکتے ہیں، اور مہر جو ہوتا ہے عند طلب بھی ہوتا ہے، مؤجل بھی ہوتا ہے، غیر مؤجل بھی ہوتا ہے. اور اگر یہ ہے کہ عند طلب ہے تو جب وہ تقاضا کرے گی زوجہ، اس کو شوہر پر لازم ہے کہ اس کو مہر ادا کرے، چاہے وہ زیور کی صورت میں ہو، مکان کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں. اور مہر معاف ہو جاتا ہے؟ جی اگر چاہیں آپ تو
اگر آپ چاہیں تو زبردستی معاف نہیں کروانا، زبردستی معاف نہیں کروانا چاہیے. لیکن کئی جگہ پہ تو یہ بھی آتا ہے کہ مہر معاف میں نہیں آپ سے ہوتا. پوچھتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، کئی جگہ پہ کیا بہن مہر معاف نہیں ہوتا، وہ ایسا ہے وقتی طور پر نہ دیں لیکن بعد میں دینا ضروری ہوتا ہے. نہیں یہ ایسا بات تو صحیح ہے؟ میں ایک جی جعفر بھائی، جی آپ فرما لیں. ہاں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وراثت ہوتی ہے نا، جیسے مال وراثت، کسی کے انتقال کے بعد جو حصہ ملتا ہے عورت کو یا مردوں کو، تو ایک تو مال وراثت ہے اور ایک مہر ہے. اس میں علماء نے یہ فرق بیان فرمایا کہ اگر مال وراثت میں کسی نے فرض کیجئے کہ دست برداری کا اعلان کر دیا، ٹھیک، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی ہے تو اس کا حصہ برقرار رہے گا، کیونکہ قرآن میں فرمایا گیا کہ نصیبم مفروضہ، یہ وہ حصے ہیں کہ جو متعین ہیں، مقرر ہیں، ٹھیک، فرض ہیں. یعنی اگر دوبارہ مطالبہ کوئی کرنا چاہے، وہ وارث کے جس نے دست برداری کا وڈرا ہونے کا اعلان کیا تو وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے، بشرطے کہ چیز اپنی حالت پر ابھی تو برقرار بھائیوں میں ہے. اگر بڑھ چکی ہے چیز تو بھائی واپس کریں گے؟ نہیں، اگر بڑھ چکی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی دست برداری کے بعد انہوں نے اپنی اپنی مقدار کے مطابق بانٹ دیا، بات ختم ہو گئی. ٹھیک. لیکن مہر کا معاملہ یہ ہے کہ اگر عورت نے دست برداری کا اعلان کر دیا، شوہر کے سامنے وڈرا ہو گئی واضح طور پر بغیر کسی جبر اور دباؤ کے، تو پھر یہ اس صورت میں اس کا وہ حق اس کے اپنے معاف کر دینے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا. بالکل مہر کے بارے میں بالکل یہی جو بزرگان نے بیان فرمایا، اس میں ایک معاشرتی طور پر بہت غلط طریقے سے کام ہوتا ہے کہ مروتاً معاف کروا دیا جاتا ہے. یہ ایک کیونکہ مروت کے ذریعے سے، اچھا مروت فقط مہر کے معاملے میں نہیں ہے بلکہ ہر معاملے میں. مثال کے طور پر فرض کیجئے، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کے جیب میں قلم موجود تھا، میں آیا، میں نے کہا جنید بھائی بڑا اچھا قلم ہے، ذرا عنایت فرمائیے گا. آپ نے کہا مولانا صاحب کو کیا منع کریں، اب شرم آ رہی ہے، منع دل نہیں چاہ رہا تھا، میں نے آپ کی مروت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لے لیا، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ میں مروتاً فائدہ اٹھا رہا ہوں، یہ میرے شرعاً جائز نہیں ہوگا، جبکہ آپ زبان سے منع بھی نہیں کر رہے. اسی طریقے سے اگر شوہر بیوی پر یہ اصرار کرے کہ بھئی معاف کر دو، تمہیں اسی گھر میں رہنا ہے، ساس ہے، سسر ہے، یہ ساری باتیں، اور اس کے بعد بیوی کہے کہ ٹھیک ہے اب مجھے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اگر میں نے معاف نہیں کیا تو یہ آگے پریشانی کا باعث ہوگا. مروتاً اگر معاف کروایا جائے تب بھی وہ شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے اور اس کو ادا کرنا ضروری ہے. بلکہ وسیم، میں میرے ذہن میں ایک آ گیا واقعہ، اور یہ ہمارے اپنے قریبی دوستوں وغیرہ کے اندر تھا. میں بلکہ شاہ صاحب آپ سے یہ کروں گا، جیسے ایک بھائی ہے، بے شمار اس کی 4-5 بہنیں ہیں، تو وہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، تو وہ گھر باپ کا ہے، تو باپ نے جانے سے پہلے بیٹے سے کہہ بھی دیا کہ بھئی یہ تمہاری بہنیں تو یہ تم دے دینا، ٹھیک ہے نا. اب وہ اگر بھائی نہیں دیتا، مطلب بھائی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں دوں گا، لیکن دے نہیں رہا، ٹھیک ہے، اور آہستہ 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 بہنیں بس اس کی محبت میں دستبردار ہو رہی ہیں، اور ایک بہن کا شوہر آ کر بھائی سے کہتا ہے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، اگر باقی نہیں لے رہی تو مجھے اپنی بیوی کا حصہ چاہیے. تو یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل وہ تقاضا کر سکتا ہے اگر اس کی بیوی یہاں بھی اس کے ظلم ساتھ. کون کر رہا ہے؟ دیکھیے ظلم تو وہ کر رہا ہے جو حقدار کو حق نہیں دے رہا. اچھا، وہ ظالم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایمان کی تکمیل پڑوسی کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنے کو بتایا ہے. ٹھیک. حضور علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر. یہاں پر تو وہ سگی بہن ہے اور اگر اس کو حق وہ نہیں دے رہا تو وہ اس کی غلطی ہے، اس کے بھائی کی غلطی ہے، اس کو حق ادا کرنا چاہیے. اور جو بہنیں دستبردار ہو رہی ہیں تو ان کا وہ مسئلہ علیحدہ ہے، اور جو دستبردار نہیں ہو رہی اسے بہرحال حق ملنا چاہیے. اچھا، یعنی نہیں، بات ایسی ہے کہ بہن کہہ رہی ہے کہ میں دستبردار ہو جاتی ہوں، شوہر کہہ رہا ہے تو دستبردار نہیں ہوگی، اپنا حق لے. یہ معاملہ یوں ہے اصل میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں وہ عورت پر ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسی صورت میں اپنے گھریلو ماحول کی وجہ سے اپنی اس دستبرداری پر قائم رہتی ہے یا وہ شوہر کی فرما برداری کرتی ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ ایسی صورت میں اس کو ایک شرعی حق بھی حاصل ہے، مطالبہ کرنا بھی جائز ہے. اور ابھی ہم نے بتایا کہ دستبرداری کر دینے سے، وڈرا ہو جانے سے یہ اس کا حق ختم بھی نہیں ہوا ہے. دوسری طرف اسے شوہر کی طرف سے ناراضگی کا خدشہ بھی ہے. اسے بھائیوں کے ساتھ نہیں رہنا نا، زندگی تو شوہر کے ساتھ گزارنی ہے. لہٰذا اس کی فرما برداری اور اطاعت کرتے ہوئے وہ ایک شرعی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا معاملہ بیان کرے کہ چونکہ مجھے اللہ نے یہ حق عطا فرمایا ہے اور شوہر کا بھی میرے لیے اب تقاضا یہی ہے، تو مجھے بہرحال یہ حق چاہیے. اب اگر اس کے بعد بھی وہ نہیں دیتے تو ان کا ظلم گویا کہ کھل کر سامنے آ جائے گا. اب یہ مروت کا معاملہ بھی پھر کھل کر جیسے فرمایا تو وہ بات بھی کھل کر آ جائے گی. الحمدللہ اتنا اس میں سنجیدگی ہے اسلام کے اس معاملے میں. کل ہم نے سحری کے دسترخوان پر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک خطبہ اور ایک دعا گزارش کی تھی، انہی کا جملہ ہے، بڑا خوبصورت. دیکھیں اسلام نے کس معیار تک پہنچایا امانت داری کو، ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھنا. فرمایا کہ اگر میرے بابا حسین ابن علی علیہ السلام، ان کا قاتل بھی میرے سامنے آئے اور مجھے وہ تلوار جس سے اس نے میرے بابا کو شہید کیا بطور امانت دے کر جائے،
تب بھی میں اس امانت میں خیانت نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس کا وہ گناہ اپنے مقام پر، لیکن اس وقت جو آیا ہے مجھے امانت دینے کے لیے آیا ہے۔ عجیب عجیب، اتنا خیال امانت کے اعتبار سے ہے عجیب اور حق کے اعتبار سے۔ جی اللہ اکبر۔ جی وسیم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ خواتین اکثر وضو کے دوران سر سے دوپٹہ پھسل جانے کی وجہ سے وہ ویسے ہی وضو کرتی رہتی ہیں، تو ٹھیک۔ کیا وضو ٹھیک ہو جاتا ہے؟ شاہ صاحب؟ جی وضو بالکل ہو جاتا ہے، لیکن سر کو ڈھانپنا ضروری ہے، یہ اسلام کے حسن میں سے ہے، لیکن وضو ان کا ہو جائے گا، وضو کے نہ ہونے میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ٹھیک حضرت، ایسا ہی ہے؟ وضو کے لیے شرط صحت سر ڈھانپنا نہیں ہے، وہ سر ڈھانپے بغیر بھی وضو کر سکتی ہیں۔ ٹھیک۔ جی وسیم؟ جی 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 کیجیے مائک۔ جی بھائی فرمائیے۔ نہیں ایک میری جان، وہ لینا ذرا، جی مائک جی لینا۔ آپ کیجیے آپ کیجیے۔ السلام علیکم۔ اچھا جی وعلیکم السلام۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ روزے کے حالت میں اگر کسی کی بہت طبیعت خراب ہو جائے تو روزہ توڑنا ٹھیک ہے؟ پیاری بہن اس پر ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی اور سوال ہو؟ جی جی۔ یہ آج مجھے لگتا ہے مسئلے صرف خواتین ہی کو ہیں۔ ہو گئے، چلیں آپ اگر اپنے طور پہ کوئی ضمنی کوئی مرد ماشاءاللہ سارے سوکھے ہیں۔ اچھا اچھا، ان کو میرے بھائی کو دینا ذرا، وہ میرے بھائی کو دینا، ناراض نہیں آپ ہونا۔ پہلے جنید بھائی ذرا ان سے یہ بہت دیر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک، جی جی اس کے بعد آپ سے لے آپ کیجیے۔ جی 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 کیجیے۔ کوئی بات السلام علیکم۔ ایک سیکنڈ، جی آپ کیجیے۔ کیا چیز؟ میں کیا یہ بولا پوچھنا آپ چاہتی ہوں کہ نے؟ ایک منٹ، آپ نے کیا بولا ابھی؟ یہ میں نہیں، یہ عورتوں کی تراویح کے لیے پوچھنا چاہ یہ رہی ہوں سلالیکم کیا ہوتا ہے میری کہ پیاری عورتیں بہن؟ تراویح سنت ہے عورتوں کو پڑھنا، اور نہیں پڑھے تو گناہ تو نہیں ہے؟ اچھا 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 ٹھیک ہے۔ تو السلام علیکم، ہاں السلام علیکم نہیں بولتے، السلام علیکم بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے میری بہن۔ تراویح، جی حضرت تراویح کے بارے میں مفتی صاحب؟ جی عورتوں کے لیے جی جی کہہ رہی کہ پڑھ لوں تو پڑھ لوں، نہ پڑھوں؟ ہاں پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ ان کو بھی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور ویسے تو فقہ کے اندر حکم دونوں کے لیے برابر ہے، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، اور اس میں سبھی کو کوشش کرنی چاہیے۔ اب تو مردوں میں بھی بہت زیادہ مطلب یہ کہ سستی پائی جاتی ہے اور چھوڑ دیتے ہیں تراویح، اور عورتوں کے پاس تو مطلب عذر آ جاتا ہے ایک طریقے سے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ جناب مصروفیات تھی، گھر کے معاملات تھے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر پوری رات، کیونکہ بہت ساری عورتوں میں یہ کنفیوژن بھی ہوتی ہے کہ اس کا ٹائم کب تک ہے، یہ چھوٹی سی بات بھی یعنی بعض اوقات نہیں پتہ ہوتی، تو ٹائم کے حوالے سے بھی ہمیں کلیئر رہنا چاہیے کہ جو سحری کا آخری ٹائم ہے اس وقت تک عشاء کا ٹائم بھی چل رہا ہے، وہ تراویح کا ٹائم بھی ہے، تہجد کا ٹائم بھی چل رہا ہے، تو یہ پورا ٹائم آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اپنی تراویح کو مکمل کر لیجیے۔ جی اچھا، بلکہ اس میں ایک بات عرض کروں گا قبلہ مفتی صاحب قبلہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو لوگ رات کو نوافل پڑھیں گے، تراویح کی نماز بھی قائم کریں گے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مبارک ہے کہ اس میں اگر کوئی شخص نفلی عمل کرے گا تو ایسا ہے جیسے اس نے اس کے غیر ماہ میں فرض ادا کیا ہو۔ اور اس لیے میں کہوں گا کہ جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا اور تعریف اور تشویق اور ترغیب دلائی، تو بالکل جتنا زیادہ صحیح ہو سکے نوافل میں کرنے چاہیے۔ اچھا ایک حضرت مجھے ایک، کیونکہ وقت ہے ہمارے پاس تھوڑا سا، اور یہ میں آپ تینوں حضرات سے یہ میرا سوال ہے، ایک خاتون کا میرے پاس ایک سوال آیا کہ میرا شوہر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، میں اس کے ساتھ نکلتی ہوں، میں نے اپنی بہن کو ترغیب دی اس بات کی کہ تم بھی اس نیک کام کو کرو، اس کا شوہر نہیں نکلتا، تو میری بہن پوچھ رہی تھی کیا میں اکیلی نکل سکتی ہوں؟ بالکل نہیں نکل سکتے، یہ آپ حضرت ذرا یہ آپ کروا دیجئے، ذرا آپ فرما دیجئے، کیونکہ اس بات کے اوپر کبھی کبھار بڑی لیدے ہو جاتی ہے اور خواتین بڑی ناراض ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے اکیلی وہ تو میں جس طرح کہ ہمارا ایک دو دن پہلے پروگرام ایک ہو رہا تھا، تو کسی صاحبہ نے یا کسی صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ کسی غیر محرم کے ساتھ وہ نکل سکتی ہے اللہ کی راہ میں، یعنی حج کرنے کے لیے یا عمرے کے لیے، تو اتنا مقدس ترین سفر ہے، وہ بھی تنہا نہیں ہو سکتا، تو یہ اگر اس کا خامند جو ہے اسے اجازت نہیں دیتا یا اس کا خامند ساتھ نہیں ہے تو قطعاً یہ اجازت نہیں ہے کہ تنہا وہ تبلیغ کے لیے نکل پڑے۔ ٹھیک حضرت جی بالکل، اس میں ایک گزارش فقہ جعفریہ میں یہ ہے کہ اگر اس خاتون کی اس کو پتہ ہے کہ میری عزت اور میری عفت محفوظ رہے گی تو اس کے لیے تنہا سفر کرنا جائز ہے فقہ جعفریہ کے اعتبار سے، البتہ ایک پابندی یہ ہے کہ وہ بغیر شوہر کی اجازت سے گھر سے نکل نہیں سکتی، شوہر کی اجازت ضروری ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر، شوہر کا حق ہے خاتون پر کہ بغیر اجازت کے وہ اسے گھر نہیں چھوڑ سکتی، وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ عجیب باتیں، ماشاءاللہ کتنی کام کی باتیں حضرت ان حضرات سے پتہ چلتی رہتی ہیں، اور
آپ ہمارے ساتھ کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے اس لیے علماء کرام سے ہم اس سیگمنٹ میں اتنی لمبی بات نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ حضرات ہمارے ساتھ یہ حضرات ہمارے ساتھ سحری کے دسترخوان پر ہوتے ہیں وہاں بھی الحمدللہ ان حضرات سے ہمیں بہت ان کے نصائح سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سیگمنٹ ہمارا اب اس وقت ختم ہوگا، لیکن انشاءاللہ یہ علماء کرام ہمارے ساتھ سحری کے دسترخوان پر ہوں گے، اور سحری کا دسترخوان آپ ہمارے ساتھ بہت سارے گھر والے پسند کرتے ہیں۔ اس وقت بریک لیں گے، ان علماء کرام کے ساتھ انشاءاللہ ہم سحری کے دسترخوان پر ہوں گے۔ ایک بریک کے بعد پھر ملتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے شان رمضان کے سیگمنٹ رمضان کے مہمان کون ہیں۔ کوشش ہماری ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو سوالات کے ذریعے، آپ لوگوں کو لائیو کالز کے ذریعے اور مختلف حوالوں سے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیں، SMS کے ذریعے، اور زونگ کے زیر اہتمام ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ہے کہ جس میں ہم بات کرتے ہیں زونگ کی 3G جو سروس ہے اس کے زیر اہتمام ہم بات کرتے ہیں دنیا بھر میں موجود جو شان رمضان کے ویورز ہیں، AR بائی ڈیجیٹل کے جو ویورز ہیں ان سے، اینڈ دیٹ ریمائنڈز می کہ آپ live.arbydigital.tv پر یہ نشریات براہ راست بھی دیکھ سکتے ہیں، اور بعد میں بھی اس نشریات کو مختلف حصوں میں اپلوڈ کر دیا جاتا ہے ہماری ویب سائٹ پر۔ جو نعتیں وغیرہ پڑھتے ہیں ان کو بھی الگ سے اپلوڈ بھی کر دیا جاتا ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے ٹویٹر ID پر بھی الگ الگ سے ہم جو نعتیں پڑھتے ہیں وہ آپ ٹویٹر ID WASEMBADAMI پر دیکھ سکتے ہیں۔ آج یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے مہمان کون ہیں اور دنیا کے کس حصے سے ہیں ہمارے ساتھ۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کون بات کر رہی ہیں اور جی دنیا میں کے کس مریم حصے بات سے؟ کر رہی ہوں بحرین سے۔ ارے واہ سبحان اللہ۔ بحرین سے؟ بحرین کے کس شہر سے بات کر رہی ہیں آپ؟ منامہ سے بات کر رہی ہوں۔ منامہ؟ اصل میں بحرین بہت چھوٹا سا ہے، یہاں پر شہر نہیں ہے، یہاں پر بس علاقے ہیں، تو میں منامہ سے، بحرین کا کیپٹل ہے، یہاں سے بات کر رہی ہوں۔ ہاں میرا بھی ایک دفعہ بحرین جانے کا اتفاق ہوا کچھ گھنٹوں کے لیے، اور منامہ ہی جانے کا اتفاق ہوا۔ جی یہاں پر سارے ایکسپیٹریٹس رہتے ہیں، خارجی سارے زیادہ تر جو ہے وہ منامہ میں ہی ہوتے ہیں۔ بہن السلام علیکم، میں جنید جمشید عرض کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں جنید بھائی آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بھی آپ کے شہر آ چکا ہوں منامہ۔ جی آپ یہاں پر آئیے، بہت اچھا، یہاں پہ رمضان کا تو بہت اہتمام ہوتا ہے، رمضان میں یہاں پر بہت کام بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ بہت جو لیبرز ہیں ان کا کام جو ہے صرف 1 بجے تک ہے، اس کے بعد سب چھٹی۔ یہاں پہ 15.5 گھنٹے کا روزہ ہے جیسے پاکستان کے حساب سے۔ اچھا اچھا اچھا۔ پاکستان میں بھی کام ہلکا ہی ہو جاتا ہے، رمضان میں تو ہلکا بھی میں نے مروتن کہہ دیا ہے، ورنہ فارغی کام ہوتا ہے۔ یہاں تو ویسے رمضان کے ہمارا کام ڈبل ہو جاتا ہے، رمضان کے علاوہ بھی کام کوئی نہیں ہوتا، لیکن مجھے بحرین کے لوگ یاد ہیں، بہت مہمان نواز وسیع، بہت مہمان نواز۔ اچھا ہمارے پاکستانی تو بے شمار ہیں وہاں پر بحرین میں۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے مجھے۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا بہن، بحرین میں تو بے شمار پاکستانی ہیں وہاں جی پر۔ جی بہت بہت زیادہ، بحرین میں تقریباً 54% جو ہے وہ پاکستانی، انڈینز بھی بہت ہیں لیکن زیادہ تر پاکستانی ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ ان کو جو ہے یہاں کے نیشنلٹی بھی دے رہے ہیں، وہاں کی گورنمنٹ، یہاں کی گورنمنٹ جو ہے ان کی نیشنلٹی بھی دے رہی ہے، لیکن بہت پاکستانی ہیں یہاں پر، زیادہ تر لاہور کے ہیں لوگ، کراچی کے بھی ہیں لیکن زیادہ تر لاہور کے۔ میں نے سنا ہے ہمارے خیبر پختونخوا کی بہت بڑی کمیونٹی رہتی ہے ادھر، اپنا کیا کہتے ہیں بحرین جی کے اندر۔ بالکل، یہاں کا جو سب سے بڑی مسجد ہے یہ جو فیر میں ہے یہاں کا مسجد، میرے ذہن سے نام نکل گیا اس کا، لیکن وہ بہت، وہاں کا اسلامک سینٹر ہے، وہاں کا بہت بڑی مسجد ہے، وہاں پر بہت اہتمام ہوتا ہے وہاں پر، اور جو ہے ویسے بھی رمضان میں یہاں پہ بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے بہن، ایک بات بتائیں، یہاں کی مساجد میں وسیم میرا جانا ہوا ہے، میں نے کافی بیان وغیرہ بھی کیے ہیں یہاں پر۔ اچھا بحرین میں دنیا کا سب سے بڑا مال بن رہا تھا، جی بن گیا ہے؟ نہیں، ابھی یہاں پر شاپنگ سینٹرز تو بہت ہیں، مالز بہت ہیں، لیکن ابھی وہ بنا نہیں ہے، انڈر کنسٹرکشن یہاں پر بہت ہے۔ یہاں پر جو ہے جو سمندر جو ہے ان کو ختم کر کے یہاں پہ مالز بنائے جا رہے ہیں، تو وہ ابھی بنے نہیں ہیں، اچھا بن رہے ہیں ابھی۔ جی وسیم، اور میرا تو جو تھوڑی کچھ گھنٹوں کے لیے جانا ہوا تھا تو مجھے خاصا اسلام آباد ٹائپ کا لگا۔ ایسا ہی ہے۔ آپ پاکستان میں کہاں سے؟ اگر آپ نے اسلام آباد دیکھا ہو تو آپ ایگری کرتی ہیں؟ مطلب اسلام آباد جانا ہوا ہے آپ کا زیادہ؟ نہیں، مجھے خاصا اسلام آباد ٹائپ کا لگا، اگر پاکستان کے کسی شہر سے اگر میں کمپیئر کر سکتا ہوں تو۔ کراچی کے کس علاقے سے ہیں آپ ویسے؟ میں اعظم آباد سے۔
नाज़म आबाद से, वाह। जी। और आप 1 2 3 या 4 या ढाई? 1 2 3 या 4 कहाँ से? नाज़माबाद नंबर 3। नाज़माबाद नंबर 3 से। एंड व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू विजिटेड पाकिस्तान? कब आप आई थी आखिरी दफा? लास्ट टाइम आप कब आई थी पाकिस्तान, कितने अरसे पहले? मैं अभी 8 महीने पहले ही बहरीन गई हूँ। मेरे दोनों भाई हैं वहाँ पर, यहाँ पर, और मैं उनके साथ ही रहती हूँ, अपने भाइयों के साथ। बाकी मेरी जो पेरेंट्स हैं और मेरी सिस्टर है वो कराची में ही होती है। सुभान अल्लाह। तो आखिर में क्या आप चाहती हैं कुछ सुनाना, अगर नात की एक कोई लाइन सुनाना चाहें, या हमारे ऑडियंस बैठे हैं सब, आपको मैं आपकी तरफ से इनको सलाम भी पहुंचा रहा हूं पाकिस्तान। मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रही होंगी यहाँ पर। मैं उनको बहुत बहुत याद करती हूँ। रमजान में मैं अपनी अम्मी को बहुत याद करती हूँ, तो मैं उनका और शान रमजान भी, शान रमजान के व्यूअर्स को और उनके होस्ट को और हमारे स्टाफ को भी याद करती हैं दुआओं में, या नहीं? अगर नहीं करती तो हमसे कर लीजिए। मैं जिस वक्त आप लोगों का शान रमजान प्रोग्राम आ रहा होता है, उस वक्त यहाँ पे मैं अफ्तार की तैयारी कर रही होती हूँ, और जिस वक्त आपका सहरी का प्रोग्राम आ रहा होता है उस वक्त हमारी सहरी शुरू भी नहीं हुई भी होती। तो हम बहुत आसानी से मैं देख सकती हूँ आपके दोनों प्रोग्राम, तो मैं देखती हूँ। और मेरे बड़े वाले भाई हैं, वो भी हम दोनों मिलके ही देखते हैं। और उसके बाद जो ARY पे जो फाद भाई का प्रोग्राम आता है वो भी हम लोग देखते हैं, बहुत शौक से। जबरदस्त जबरदस्त। जी तो पाकिस्तान, फाद साहब का प्रोग्राम देखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, और आप बहुत सारा मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाइएगा वहाँ पर मौजूद जितने भी पाकिस्तानी हमारे भाई बहन हैं, उन सबको हमारी जानिब से, ARY डिजिटल की जानिब से, शान रमज़ान की सारी ऑडियंस की जानिब से बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत मोहब्बतों भरा पैगाम पहुंचाइएगा। शान रमज़ान में एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी बहुत खुशकिस्मती कि आज हमारे साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सना ख्वान, बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल भाई सबीउद्दीन रहमानी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। खुशकिस्मत है वो ज़बान कि जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ का मौका मिले। क्यों? क्योंकि जो ज़ुबान अल्लाह के नबी की तारीफ़ करती है वो अल्लाह के नबी की तारीफ़ तो क्या ही करेगी, क्योंकि आपकी ज़ात तो वराउल वरा है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करता है वो ख़ुद अल्लाह उसको सारे ज़माने में ऊंचा कर देते हैं। तो आइए हज़रत के साथ इस मजलिस का आगाज़ करते हैं। शेख, शमे महफिल आपके आगे। जज़ाकल्लाह। हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम देती है सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, मिलकर अल्लाह करम, अल्लाह करम। जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे
محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا در دیکھیں تیرے گھر آئیں تیرا در دیکھیں اسباب ہوں ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم واہ 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 حضرت بہت اچھے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. کچھ اور سنائیں حضرت ایک ایسی نعت جس کی ردیف میں ہم سب شامل ہو جائیں تو ہمارا یہ اعتراف یہ اعلامیہ ہمارے لیے باعث برکت ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا یقین کی اس منزل پر آنا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ. کیا بات ہے سبھی بھائی کیا بات ہے اللہ آپ کے درجات اونچے کرے واہ عزیزان گرامی یہ مدح سرا